یہ پلان امریکہ نے تو بنایا، لیکن میرا خیال یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک پلان تھا جو زمانے میں بنا تھا۔ السلام علیکم ویورز، اسرائیل کا ایران پہ حملہ آج کی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا واقعہ اس خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک، اور ایسے وقت پہ یہ حملہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے۔ اب ایران پہ اسرائیل کا حملہ، کیا اس کے ممکنہ اثرات ہیں؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا اس جنگ کا نتیجہ جو اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے ایک بڑے اسلامی ملک پر؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر A.H. نیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں سر ہمارے ویورز کو کہ کتنا بڑا واقعہ ہے یہ؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ حملہ ایران پہ ہو سکتا ہے، اور کیا اثرات دیکھ رہے ہیں سر آپ اس حملے کے، جو اب تک کیجولٹیز ہوئے ہیں، جس میں ایران کے فوجی کمانڈرز مارے گئے ہیں، ایران کے ایٹمی سائنسدان مارے گئے ہیں؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر اس کو؟ میرا خیال تھا کہ یہ تمام چیزیں متوقع تھیں، اور اس وجہ سے متوقع تھیں کہ جب سے کوئی اکتوبر 7 اکتوبر کا جو واقعہ تھا 2023 کا، حماس نے جو حملہ کر کے اسرائیل کو اکسایا تھا، اور اس کے بعد سے اسرائیل نے جس انداز میں حماس کے علاقوں پہ، غازہ کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور وہاں پہ اتنی بربریت کے ساتھ اس نے حملہ کیا کہ ہر چیز کو تباہ تحس نحس کر دیا۔ اور جب لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو نہ انہیں ہوا ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ خوراک ملتی ہے۔ جو جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سب کو دیکھنے کے بعد ہمارا یہ اندازہ تھا کہ ایران کی باری بھی آنے والی ہے، کیونکہ حماس کا اگر کوئی حامی بڑا ملک تھا تو وہ صرف ایران باقی رہ گیا تھا۔ اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بہت طویل عرصے سے اس نے ایک پیش رفت کی ہوئی تھی کہ اسرائیل کو اس کے جو علاقے میں خطرات ہیں اس سے اس کو نجات دلائی جائے۔ اور تو اس کا ایک پلان تھا جو ایک زمانے میں ایک امریکی جنرل ہیں، اس زمانے میں وہ سرونگ جنرل تھے، اب ریٹائرڈ ہیں، ویزلی کلارک۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر جو ڈیموکریسی ناؤ کے اوپر وہ پروگرام نشر ہوا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کو یہ معلوم ہوا، کہ اس زمانے کی بات ہے، ان کو معلوم ہوا جب وہ پوری وردی میں تھے، کہ امریکہ نے یہ پلان بنایا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ وہاں کے حکومتوں کو بدلیں اور وہاں ان ممالک کو کمزور کریں، اور ساری کے سارے جو تھے ممالک وہی تھے جو اسرائیل کے اطراف میں تھے۔ لہٰذا یہ پلان امریکہ نے تو بنایا، لیکن میرا خیال یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک پلان تھا جو زمانے میں بنا تھا، اور وہ دوسری طرف جا کے وہ لیبیا تک اس کے اندر شامل تھا۔ اور ہم سمجھ لیجیے کہ شمالی افریقہ میں اس نے مراکش پہ ہاتھ نہیں ڈالا، تیونس پہ ہاتھ نہیں ڈالا، مصر پہ ہاتھ نہیں ڈالا، صرف لیبیا پہ، کیونکہ لیبیا بہت بڑی سپورٹ تھی اسرائیل کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایسی بغاوت کروائی کہ جس میں وہیں کے لوگوں نے غدافی کو سڑک کے اوپر مارا۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی سر۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ اگر ہم ایران کے حوالے سے دوبارہ اگر یہ بات کریں کہ جو اٹیک سر ایران پہ آج ہوا ہے سر، تو یہ جو امریکہ کا رول بھی آپ نے کہا سر، کہ امریکہ کے رول کو آپ اس اٹیک میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ سر کہ ہمارے لیے کتنی فکر مندی کی بات ہے، پاکستان کے لیے خاص کر؟ اس وقت ہمارے آرمی چیف بھی یو ایس میں ہے سر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور یہ ایسے موقع پر یہ حملہ ہوا ہے کہ وہ بھی امریکہ میں ہے۔ تو ویسے تو ہمارے فورن آفس نے کنڈیم بھی کیا ہے، شدید مذمت کی ہے، اور سعودی عرب نے بھی کی ہے، اور ملک بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کتنی فکر مندی کی بات ہے؟ اور جو یو ایس کا رول ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کا رول تو مکمل طور پہ شامل ہے، کیونکہ امریکہ کی فورن پالیسی کے اندر امریکہ کی تمام حکومتوں کی، چاہے کسی پارٹی کی حکومت ہو، اس کے سب کے لیے
اسرائیل کی سیکیورٹی ان کی تمام پالیسیز سے مقدم ہوتی ہے، لہذا اسرائیل کی حفاظت کرنا وہاں کا بنیادی ایک فرض بن چکا ہے، اور اس کے لیے وہ اسرائیل کی پوری حمایت کرتے ہیں اور اس کو جو سہولتیں ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، اور اس کے مخالفین کو اسرائیل کے ساتھ مل کے ختم نہیں کرتے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت یہ ناخوش نہیں ہے، وہ خوش ہے۔ اس وجہ سے بھی خوش ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ایک جنگ آپ کو معلوم ہے کہ 1970 سے چلی آ رہی ہے۔ جب خمینی کا انقلاب ایران میں آیا تھا تو اس کے بعد امریکہ کا ایک بہت مشہور ایک حمایتی تھا شہنشاہ ایران، وہ معزول ہو کر چلا گیا تھا، اور ایران جو ایک بہت بڑی قوت تھی امریکہ کے اس علاقے میں، وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس وقت سے ایک مخالفت چلی آ رہی ہے جو اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہاں پہ بہت کوششیں کی مختلف جگہوں کے اوپر کمزور کرنے کی، لیکن وہ کمزور نہیں کر پائے تھے ایران کو۔ جو انہوں نے ایران کو کمزور کیا ہے آہستہ آہستہ دہائیوں میں، وہ صرف اس کے اوپر سینکشنز لگا کر اور اس سینکشنز کے پروگرامز کے اندر تمام دوسرے ملکوں کو شامل کر کے انہوں نے ایران کو آہستہ آہستہ کمزور کیا ہے، لیکن اس طریقے سے حملہ کر کے ختم نہیں کیا تھا۔ اور یہ بات سب کو معلوم تھی کہ اسرائیل کسی وقت اسرائیل کی فوجی قوت بہت زیادہ ہے اور اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے، اور اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، جس کی وجہ سے یہ توقع تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، ضرور حملہ کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوا، ہم سب کو دکھ ہوا ہے، لیکن ہمیں تعجب بالکل نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہونا تھا۔ ہمیں تعجب جو اس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ ایران نے اپنے اوپر حملہ ہونے دیا۔ ان کا دفاعی صلاحیتیں ایسی نہیں تھیں کہ اگر ان کے طرف سے کوئی میزائل آ رہے ہوں، کوئی ہوائی جہاز آ رہے ہوں، کوئی ڈرون آ رہے ہوں، تو یہاں ان کو وہ راستے میں ہی روک لیں اور اپنے اوپر حملہ نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت امریکہ خود کے علاوہ وہ اسرائیل بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اور اسرائیل نے ایران کے بہت بڑے نیوکلیئر سائنسدانوں کو مارا ہے، کبھی شام میں جا کے مارا ہے، کبھی ایران کے اندر، خود ایران کے اندر مارا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے آہستہ اور بڑی پوائنٹڈلی مارا ہے اور ختم کیا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جو پہلے تھے اسماعیل ہانیہ کا واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے جو ایران کے ایک وہ آرمی کے جو تھے ان کو مارا گیا، تو یہ اس پہ بھی کافی عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایران میں بڑی آسانی کے ساتھ اسرائیل اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ سر ہمارے لیے کتنا کنسرن ہے ایز اے نائبر پاکستان کے لیے؟ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی اس وقت امریکہ میں، ہمارے لیے کتنا کنسرننگ ہے، خاص کر ان حالات میں؟ پاکستان کا آلریڈی انڈیا کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے، اور کتنا کنسرننگ ہے پاکستان کے لیے؟ سر ہاں، یہ سننے میں آ رہی تھی بات، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کی کوئنسیڈنس کوئی ہے کہ نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ ہو اور یہ اسی دن وہاں موجود ہوں۔ یہ شاید ایک اتفاقی بات ہو، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تمام قیادت سے دور ہیں، لہٰذا وہ سوائے اس کے کہ وہاں سے سب سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مستعد رہو، کوشش کرو کہ کوئی ایسا حملہ نہ ہونے پائے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس بات کا، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے اسرائیل بھی خائف ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے تو بہت خائف تھا، کیونکہ وہ روکنے کے باوجود نہیں رک پا رہا تھا، اور وہ ایران کے پاس اگر نیوکلیئر ہتھیار آ جاتے، جو اب تک نہیں آئے ہیں، تو وہ ضرور اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کی سوچتا۔ لیکن اسرائیل نے پہلے کئی دفعہ، ہماری تاریخ، نیوکلیئر تاریخ کے اندر یہ شامل ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ایک دفعہ تو یہاں پہ جہاز جو ہے اسرائیل کے جہاز، وہ انڈیا میں آ کر انہوں نے قیام کیا ہوا تھا، اور اس طاق میں تھے کہ پاکستان کی ہاتھ ذرا نظر ذرا چونکے تو وہاں پہ حملہ کر دیں۔ تو پاکستانی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے اچھی پہرےداری کی ہوئی ہے پاکستانیوں نے، کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ کوئی نزدیک جا کر وہاں پہ تو حملہ نہیں کرے گا،
یہ اب تمام حملے دور دراز سے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ان کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اندر کچھ تو فیکٹریاں ان کی وہ ہیں جہاں پہ نیوکلیر پروگرام کے مختلف حصے بنتے ہیں، لیکن کچھ اس کے بعد اور کچھ ان کے میزائلز کے پروگرام ہیں جو میزائل بنانے والی فیکٹریاں ہیں اور میزائلوں کو اسٹور کرنے والے اڈے ہیں، وہ ان کے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر۔ لیکن نیوکلیر ہتھیاروں کے بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو خفیہ ہیں، جو کسی کو نہیں معلوم، پاکستان اچھا، میں مکمل جی کسی کو جی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اگر پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کو نشانہ بنانا چاہیں تو جی جی وہ نشانہ ان کو پتہ نہیں کہ کہاں ماریں، کہاں، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کچھ رہ جائے۔ فرض کیا کہ صحیح، اسرائیل کسی وقت کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کے کچھ بڑے اسٹوریج سائٹ کے اوپر جا کے وہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے، تو اسے کیا ہاں معلوم کہ ایسی کتنی اور اسٹوریج سائٹس ہیں، اور وہاں سے کیسے لے کے پاکستان پہ جوابی حملہ اسرائیل کے اوپر کر سکے گا۔ جی جی اور بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بھی سر ذکر کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انڈیا کا اٹیک ہو یا پاکستان کی نیوکلیر تنصیبات ہو، تو وہ جس طرح ہماری جو مسلح افواج ہے تو ظاہر بات ہے ان کی حفاظت کا ایک مربوط نظام بھی رکھتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے سر پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہے۔ جس کانٹیکس میں سر میں جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو بڑا ریلیونٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح اسرائیل نے بہانہ بنایا ہے ایران کے نیوکلیر تنصیبات اور ان چیزوں کو ایران پہ اٹیک کیا ہے، تو سر اوورال اگر ہم دیکھیں اس اٹیک کے مطلب ہمارے ہمسایہ ملک اس ریجن میں اور کیا اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اگر ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے، اگر یہ جنگ اور آنے والے دنوں میں نہیں رکتی، تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جنگ جو ہے یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اس کو پورا 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، 12 گھنٹے بھی شاید نہ ہوئے ہوں، اور یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت اس میں ایران نے، ابھی خبریں تھیں بی بی سی کے اوپر کہ 100 کے قریب ڈرون سے ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل پریشان نہیں ہے کیونکہ ڈرونز کوئی بہت تیز طیارے تو نہیں ہوتے، ان کو تو راستے میں روک سکتے ہیں آپ، اور روک کے جی راستے میں ہی ان کو تباہ کر سکتے ہیں، شاید جی ان میں سے کچھ بچ نکل کے کچھ تباہی پھیلائیں، لیکن کن نشانوں پہ پھینکا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی کمزور حملہ ہے ایران کی طرف سے۔ اب ایران کے پاس اور کیا کیا کچھ اس کے پاس موجود ہے جن سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میزائلز ہیں، اگر لانگ ڈسٹینس میزائلز ہیں جن سے وہاں پہ وہ حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہیں اسرائیل کے جو آئرن ڈوم بنایا ہوا انہوں نے، اس کو بریچ کرنا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، جی 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 پلیز آپ کنٹینیو کریں سر پلیز۔ یہ جو آئرن ڈوم ہے ان کا، جو جی جی باہر سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے ہے، یہ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے جب جنگ ہو رہی تھی عراق کے ساتھ، اس زمانے میں بھی استعمال ہو چکا ہے، اور اس سے علاوہ ایران نے بھی اپنی طرح سے کوششیں کی ہیں 2-1 مرتبہ، اور وہاں پہ وہ آئرن ڈوم کو بریچ نہیں کر سکا۔ تو اب کوئی وجہ نہیں یہ اسیوم کرنے کی کہ ایران آئرن ڈوم کو بریچ کر دے گا۔ اب اس کے پاس کیا بچتا ہے اس کے علاوہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ انسانی ہتھیار استعمال کریں، کہ ایسے انسانوں کو انہوں نے بھیجا ہوا ہو کہ جو جا کے مخصوص جگہوں کے اوپر اسرائیل کو نقصان پہنچا سکیں، کچھ پتہ نہیں، یہ جی تو وقت بتائے گا۔ وقت بات بتائے جو گا۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ایران کے جی پاس نہیں ہے، اور وہ طاقت جو ٹھیک، ہے وہ ناخوش افراد کی ہے، ناخوش شہریوں کی ہے۔ ایران صحیح، کے اندر، ایران پہ جب نئی حکومت آئی تھی خمینی کی، تو ہاں اس نے یہاں پہ فدائین خلق اور مجاہدین خلق نام کی جو تنظیمیں تھیں ان کو بہت جی بری طرح کچل کے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، اور وہ چلی گئی تھی امریکہ کے اندر۔ امریکہ میں ٹھیک، وہاں کچھ تو عراق وغیرہ میں بھی رہیں، لیکن امریکہ میں وہ جا کے بسی۔ اور جب امریکہ کو پہلی مرتبہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں معلومات ملی تو وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ملی تھی جنہوں نے بتایا تھا۔ تو ایک ٹھیک ہیومن ٹھیک، انٹیلیجنس جو ہے
وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے اندر کی موجود ہے، جس کی وجہ سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا ایران کا بڑا اہم شہری، بڑا اہم افسر، بڑا اہم سائنسدان اس کے کیا کس وقت وہ نکلتا ہے، کس وقت وہ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا سائنسدان کہیں جاتا کرتا تھا اپنے کام کے اوپر، جی 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 وہاں پہ انہوں نے اس کے چلنے سے پہلے اس کی گاڑی کے نیچے ایک بم لگا دیا تھا، تو وہ گاڑی ٹھیک چلی، وہ بم پھٹ گیا، وہ فوت ہو گئے۔ ایسے ہی انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگز کی ہیں اسرائیل نے۔ بالکل اور اس کے ڈاکٹر صاحب، اندر جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اگین میں اسماعیل ہانیہ، یا جس طرح آپ نے ایٹمی سائنسدان کا ذکر کیا کہ کتنی آسانی سے اسرائیل ایران میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا لیتا تھا، اور اس کی وجہ سے ایران کے جو دفاعی صلاحیت ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے، اس پہ باقاعدہ کنسرن، باقاعدہ سوال اٹھتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ ٹارگٹ ہو جاتے، تو یہ ایک سوالیہ نشان تو تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے لاسٹ کویسچن سر، کہ ایران کا تو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں ایران کے پاس اپنی دفاع کے لیے، سر اسلامی ممالک کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کنڈمنیشن تو آ رہی ہے سعودی عرب، پاکستان، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اور ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ سر ریجن کے کوئی اور ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اس جنگ کی لپیٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ بہت محتاط ہوں گے لوگ، اتنی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس جنگ میں ملوث نہیں کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں دوسری طرف کا پلڑا بہت بھاری ہے، لہٰذا وہ کوشش ایسے کوئی خودکشی کرنے کے برابر ہوگا یہ۔ لہٰذا مجھے بلکہ ایک اندیشہ اور بھی ہے، اور اس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جی بہت سے ممالک جنہوں نے عرصہ دراز سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اب ایسے حالات بننے والے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تیار ہو جائیں تسلیم گے۔ کر اس کا اظہار جو ہے وہ دیکھیں، گلف کی کچھ اسٹیٹس سے پہلے ہی اس کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور گلف ٹھیک کی نئی دوسری ہیں جیسے یو اے ای جو ہے وہ اب ماننے کو تیار ہے، وغیرہ۔ تو اس طریقے سے جی آپ کے پاس ایک اسرائیل کے واسطے ایک جو مخالفت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس طرف۔ شاید سعودی عرب بھی مان لے، جس طرح سعودی عرب آج کل امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی مان لے۔ ترکی تو بہت پہلے سے مانتا ہے، شمالی افریقہ ٹھیک، کے ممالک پہ مصر بھی بہت پہلے سے مانتا ہے، تو بالکل باقی بہت کم بالکل، ممالک بچیں گے، جارڈن بھی مانتا ہے، لہٰذا بہت کم بچیں گے کہ جو اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ہاں پاکستان بالکل، کب تک تسلیم کیے بغیر رہے گا یہ معلوم نہیں ہے ہمیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ دباؤ پڑے اور وہ بھی مان لے کہ اب جب کہ بہت سے ممالک مان چکے ہیں، اسرائیل کی تسلیم کر چکے ہیں، شاید وہ بھی تسلیم کر لیں۔ لیکن جی یہ آئندہ کا میں ایک اندیشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوگا کہ شاید اسرائیل کو قبول کر لیا جائے تمام عرب ممالک اور مسلم ممالک کے اندر۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کی کہ یہ پاسبل بھی ہے کہ اس جنگ کے تو جو نتائج نکلیں گے وہ نکلیں گے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ جن ممالک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، شاید اس جنگ کے بعد یا اس جنگ کے جو ممکنہ نتائج ہے وہ یہ بھی ہو سکتے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ایچ ٹی این کے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سنانے کا، تھینک یو ویری مچ۔